بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل كما ورد في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله وريحانته رضي الله عنهما وصلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات آج میں نے جیسا کہ آپ کے علم میں آ گیا اصل میں تو درس حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ اربعین نووی کی 10 احادیث اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد خاصا وقفہ آ گیا بیچ میں۔ آج چونکہ یہ 2 حدیثیں ہیں چھوٹی ہیں، انشاءاللہ آج ہم ایک نشست میں ان 2 حدیثوں کا مطالعہ کر لیں گے، لیکن ان کے لیے میں نے جن آیات قرآنی کو عنوان بنایا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر و بیشتر جو حدیث ہمارے زیر مطالعہ ہوتی ہے اس سے متعلق کوئی آیت قرآنی بھی تلاوت کرتا ہوں۔ تو آج جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان کا مضمون ہے تقویٰ، جس میں میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے زیادہ گاڑھی تاکیدی آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر صحابہ کرام پریشان ہو گئے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ کون ہے جو اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے؟ اللہ کی عبادت کا حق، اللہ کی معرفت کا حق کون ادا کرے گا؟ جبکہ حضور فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، اے رب ہم تجھے پہچان نہیں پائے جیسا کہ تیرے پہچاننے کا حق تھا۔ وما عبدناک حق عبادتک، اور ہم تیری بندگی نہیں کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو صحابہ گھبرا گئے۔ اب انہوں نے اس پر حضور سے آ کر جب گزارش کی کہ حضور یہ اس پر کون پورا اترے گا؟
اس لیے کہ میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہمارا قرآن کا پڑھنا اور سننا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، اور صحابہ جب قرآن پڑھتے یا سنتے تھے تو ان کا اندازہ کچھ اور ہوتا تھا۔ وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اپنے آپ کو تولتے رہتے تھے، ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پیش نظر ہے عمل۔ اسی لیے صحابہ کرام گھبرا جاتے تھے کہ اس آیت کے اوپر عمل کرنا، اس کے مطابق پورا اتر جانا تو ناممکنات میں سے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کی آیت جب نازل ہوئی فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ یہ دو گروہ ہیں، ایک مشرکین کا ہے، ایک موحدین کا ہے۔ ان میں سے امن کا کون مستحق ہے؟ دلی اطمینان، سکون کس کو حاصل ہوگا؟ بتاؤ اگر تم سمجھ سکتے ہو۔ اور پھر جواب، جیسے کہ قرآن کا عام اسلوب ہے، سوال پیش کر کے پھر جواب اللہ خود دیتا ہے۔ پہلے سوال سامنے آ جائے، ذہن بیدار ہو جائے، خود بھی کچھ حرکت شروع کرے، اور پھر ان کے سامنے اصل جواب آ جائے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی، ان کے لیے ہم نے پھر گھبرا گئے صحابہ۔ حضرات حضور ایسا کون شخص ہوگا جس کے سرے سے ایمان ظلم کا معاملہ نہ ہو اس کی زندگی کے اندر؟ بسا اوقات ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی پلان کے کسی کے اوپر جو ہے ایسا معاملہ ہم کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ظلم ہی کہلائے گا۔ تو کون بچے گا اس سے؟ پھر امن کا مستحق کون رہے گا؟ آپ نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، اور آیت بھی پڑھی سورہ لقمان کی، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک ہے اصل میں جو بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے۔ تو جو شخص ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ ہونے دے، ان کے لیے امن ہے۔ تو اسی طرح اس آیت مبارکہ کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری حد استطاعت میں ہے، جتنا ممکن ہے تمہارے لیے۔ تب صحابہ جو ہے انہیں اطمینان ہوا۔ اپنی امکانی حد تک تو ہم کر سکتے ہیں، جتنا بھی ہمارے اندر جتنی بھی طاقت ہے، صلاحیت ہے، قوت ہے، اس کی حد تک تو ہم کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کر دینا، یہ تو بہرحال ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے میں نے آپ کو سورہ تحریم کی آیات سنائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، سب سے پہلے اپنے آپ کو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اب اس تقوی کے ضمن میں ظاہر بات ہے کہ بعض احادیث ایسی ہم نے پڑھی ہیں، پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اور آج بھی پڑھ رہے ہیں، جس میں ایک عملی شکل سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حدیث نمبر 6 میں، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے مابین کچھ مشتبہات بھی ہیں، کچھ شک سا ہو جاتا ہے یہ حلال میں ہے یا حرام میں ہے، واضح کوئی صراحت نہیں ملتی، کوئی نص نہیں ملی قرآن کی یا سنت کی۔ تو یہ ہے کہ اب اس میں انسان کیا کرے۔ تو واقعتاً اگر تقوی کا حق ادا کرنا ہے کسی بھی درجے میں، چاہے وہ درجہ استطاعت ہی ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ شبہات کو ترک کر دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ مشکوک چیز سے فائدہ اٹھایا جائے کہ چونکہ اس کی حرمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، حالانکہ قانون یہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بیان کیا پہلے بھی جب یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے
قانون یہی ہے، جس شے کی حرمت ثابت نہیں وہ حلال ہے، مباح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی حلت ثابت نہ ہو، حلال ہونا ثابت نہ ہو وہ حرام ہے، نہیں، قانون میں دائرے کو وسعت دے دی گئی ہے۔ لیکن تقویٰ کا معاملہ اور ہے، قانون کا معاملہ اور ہے، تقویٰ کا معاملہ اور ہے۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے بچ جائیں، جس کے حلال ہونے کا ثبوت نہیں ہے، جس کے حلال ہونے پر صراحت نہیں ہے، اس سے بچے۔ تو جو شبہات سے بچ جائے گا وہ ہے کہ جو اپنے دین کی اور اپنی عزت جو ہے، اپنے ناموس کی حفاظت کر لے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ تو آج جو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ اس کے راوی حضرت حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے نواسے اور نہایت محبوب اور چہیتے لاڈلے۔ یہاں اس حدیث میں حضرت حسن کی کنیت بھی دی گئی، ولدیت بھی دی گئی۔ عن ابی محمد الحسن، ابو محمد یہ کنیت ہے، ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب، ولدیت علی اور ابو طالب، پھر ان کے بعد سبط رسول اللہ ہے، جو اللہ کے رسول کے نواسے و ریحانت ہی اور ان کی خوشبو ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی خوشبو جو ہے وہ حضرت حسن کی شخصیت سے بھی ظاہر ہوتی تھی، نمایاں ہوتی تھی، محسوس کی جا سکتی تھی۔ رضی اللہ عنہما، اب عنہما کیوں کہا گیا؟ چونکہ حضرت حسن وہ بھی صحابی ہے اور والد حضرت علی وہ بھی صحابی ہے، تو عنہما آئے گا، عنہو سے کام نہیں بنے گا، صرف ایک کا معاملہ نہیں ہے بلکہ تسلیہ۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات یاد کر لی، یعنی آپ سے سنی، آپ سے سمجھی، آپ سے پڑھی اور پھر حفظ کر لیا، اسے یاد کر لیا، حفظ جان بنا لیا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے دل میں شک پیدا کر دے۔ یا ایک اچھا لفظ ہوگا یہاں پر ہماری اردو زبان کے اعتبار سے، تمہارے دل میں خلجان پیدا کر دے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں جو میں کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حرام ہو، واقعتاً یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ ریب اگر پیدا ہو گیا چھوڑ دو اس کو۔ وہی بات، فمن اتقى الشبهات، جو مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دے گا، الی ما لا یریبک، اس کو چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو تمہارے اندر ریب پیدا نہ کرے، شک پیدا نہ کرے، خلجان پیدا نہ کرے۔ یہ حدیث ایک اعتبار سے بہت اہم ہے، یہ اصل میں ایک سند عطا کر رہی ہے کہ انسان کا جو ضمیر ہے، اس کا جو دل ہے، یہ صحیح فتویٰ دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، استفت قلبک، بسا اوقات حضور سے کوئی صاحب کوئی سوال پوچھتے تھے، مسئلہ پوچھتے تھے، یہ میں کروں یا نہ کروں، تو آپ فرماتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو۔ لیکن یہ خطاب بظاہر عام ہے، لیکن عام نہیں ہے، خاص ہے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں نور ایمان موجود ہے، جن کے دلوں میں یقین ہے، جن کو کہا گیا ہے دل زندہ، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے۔ دل زندہ وہ ہوتا ہے جس میں روح خدا بندی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پھونکی ہوئی ہے وہ زندہ ہے، اس میں حرارت ہے۔ تو یہ جو قلب کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اس کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ کیا بات صحیح ہے کیا بات غلط ہے۔ اس اعتبار سے انسان کا ضمیر جسے ہم کہتے ہیں کانشنس، ہماری عام گفتگو میں بھی یہ لفظ آتا ہے، مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے کاٹ رہا ہے اندر سے، مجھے ڈس رہا ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ انسان کا ضمیر جو ہے وہی دل زندہ
وہ اگر کوئی حرکت انسان کر بیٹھا ہے، کوئی وقتی طور پر کوئی جذبات کا طوفان آیا، اس کا ریلا آیا، اس میں انسان بہہ گیا، کسی ایسے ماحول میں بیٹھا ہوا تھا جہاں جو ہے وہ برائی جو ہے وہ غلبے پہ تھی، عروج پر تھی، اس گروہ کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ بھی غلط کام کر بیٹھا، اندر سے دل جو ہے وہ ٹوکے گا تم نے غلط کیا، مائی کانشنس از بائٹنگ، میرا ضمیر یہ کاٹ رہا ہے۔ یہ ضمیر بھی ذرا کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں مخفی ہے، ضمیر مخفی، تو انسان کے اندر یہ مخفی ہے روح، اور اس روح کا مسکن ہے قلب۔ یہ دل جو ہے یہ مسکن روح ہے، اور اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ جب ہم پڑھ رہے تھے حدیث جبرائیل، تو میں نے آپ کو سنائی تھی باتیں کہ جب تیسرا مرحلہ آتا ہے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ احسان کیا ہے؟ یہ ایمان جب گہرا ہو جائے، گہرا ہو جائے، گہرا ہو جائے۔ ایک ایمان ہے جو صرف اقرار باللسان کے درجے میں ہے، اسلام کا تقاضا تو پورا ہو گیا، محض زبان سے شہادت جو ہے وربل ایٹسٹیشن، اسلام کا تقاضا پورا ہو گیا۔ اسلام کا رکن کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس میں ایمان کا لفظ نہیں آیا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایمان لازمی نہیں ہے، یہ بات جان لیجیے۔ مسلمان دنیاوی اعتبار سے وہ ہمارے ہاں مسلمان سمجھا جائے گا، ہمیں کیا پتا اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں، کوئی آلہ ایسا نہیں ہے دل میں اتار کے دیکھ، کوئی الیکٹرو کارڈیوگرام ایسا نہیں ہے جو بتا دے۔ اس لیے دنیا کا ہمارا سارا نظام اسلام پر ہے، اور اسلام کا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اکثر ہم گڑبڑا جاتے ہیں ان دونوں چیزوں کے فرق نہ کرنے سے، اور حدیث جبرائیل میں علیحدہ علیحدہ کر کے اسلام کی حقیقت کیا، ایمان کی حقیقت کیا۔ اور اس اعتبار سے جو قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایمان لے آئے، آپ فرما دیجیے ان سے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، اس مغالطے میں مت رہنا۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی، وی ہیو سرنڈرڈ، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو ایک ہے اقرار باللسان والا ایمان، ایک ہے دل کے اندر اتر جانے والا ایمان۔ لیکن اب دل کا معاملہ کیا ہے، اس کی گہرائیاں اس کا کون اندازہ کرے گا؟ میں اگرچہ پنجابی زیادہ جانتا نہیں ہوں، اور جو بھی ہمارے ہاں پنجاب کے صوفی شعراء ہیں ان کا کلام میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ جو ایک ہے شعر، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو۔ دل جو ہے وہ تو دریا نہیں بلکہ سمندروں جتنے ڈونگے ہیں۔ دل کی گہرائی کا کیا اندازہ کریں گے آپ؟ وجہ کیا ہے؟ اس دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ذات کے ساتھ۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورج کی کرن چلی ہے سورج سے اور آ گئی ہے ہماری زمین تک، زمین کو روشن کر دیا اس نے، فضا کو روشن کر دیا، لیکن اس کا تعلق اللہ اس سورج سے ٹوٹا نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی شے نہ آئے، سورج کی کرن آ رہی ہے اور وہ اسٹریٹ لائن میں نہیں ہوتی ہے، یہ پیرابولا بناتی ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں آئے گی تو یہ چکر کھا کے سورج میں پہنچ جائے گی واپس۔ یہ تو درمیان میں کوئی شے آئی تو اس نے روک لیا، اس نے جب روک لیا تو وہ شے منور ہو گئی روکنے کی وجہ سے۔
اگر کوئی شے نہیں ہے تو وہ چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی کہاں تک جائے گی؟ لیکن اس کا جانا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چکر لگا کر، بہت بڑا چکر جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، یہ کرن واپس سورج میں پہنچ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کرن کا بھی معاملہ یہ ہے۔ تو یہ جو روح ہے در حقیقت انسان کے اندر، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان غلط روی پر مصر رہتا ہے، حرام خوری پر ڈیرے ڈال دیتا ہے، ہوتے 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 یہ روشنی بجھ جاتی ہے، پھر اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ کمپاس جو بتا دے ڈائریکشن، حق و باطل میں فرق کر دے، وہ صلاحیت کر نہیں رہے گی، جسے ہم کہتے ہیں پرورٹڈ نیچرز، انسان کی فطرت پرورٹ ہو جاتی، یہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات اس کا معاملہ ہوتا ہے ایسا کہ شخصیت میں ایسی کجی آ گئی، اب اس میں وہ پھر صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ چراغ جو ہے بجھ گیا ہے اندر، یا دل نے اس کے اوپر دل کے اوپر اتنی سیاہی آ گئی ہے کہ اب اس کی روشنی باہر نہیں آ رہی۔ آج کل تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، پچھلے زمانے میں لالٹینیں ہوتی تھی، اب بھی دیہات میں تو ہے، شہروں میں ذرا خوبصورت گلوب لگے ہوتے تھے، اس کے بڑے وہ دودھیا رنگ کے بڑے خوبصورت گلوب۔ اب ہوتا کیا تھا، اندر ہے ایک شعلہ، اور یہ جو در حقیقت شیشہ ہے یہ اس کی روشنی کو ہموار طریقے سے چاروں طرف پھیلا رہا ہے۔ اگر اس شیشے پر لالٹین کا جو گلوب ہے، اس کی جو چمنی کہے اسے، اس پر دھواں جم گیا، اب روشنی نہیں آئے گی، وہ ہے اندر، شعلہ تو جل رہا ہے، روشنی نہیں آئے گی۔ یہی حال ہو جاتی ہے، در حقیقت تمثیلات ہیں، تشبیہات ہیں، ایک ہی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے گئے۔ حضور نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا، اگر توبہ کر لے دھل جائے گا، اگر توبہ نہیں کرتا پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور داغ، پھر گناہ، پھر ایک اور داغ، پھر گناہ، پھر اور، ہوتے ہوتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور آپ نے اپنی اٹھی بند کی، اس طرح بند، اب اس کے اندر وہ خیر، وہ یا تو یوں کہیے کہ وہ شعلہ بجھ گیا، یہی ہے کہ اس شعلے کی روشنی جو ہے وہ جسم کو منور نہیں کر سکتی۔ یہی تشبیہ اصل میں آئی ہے سورہ نور میں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، ایک طاق ہے، اور اس طاق میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک شیشے میں ہے۔ ذرا دیکھیے اس کو، خاص طور پر ہمارا جو سینہ ہے، اگر یہ آپ نے کبھی انسانی پنجرا ہڈیوں کا دیکھا ہو تو اس میں یہ بالکل طاق کے مانند ہے، یہ جو پسلیاں آتی ہیں یہاں سے ہو کے چوڑی ہوتی جوڑ جڑ، یہ طاق ہے، بالکل طاق، جس طریقے کے طاق بنائے جاتے تھے دیواروں میں، آج کل تو الماریاں لگتی ہیں، کچھ اور ہوتا ہے، وارڈ روبس ہیں، وہ طاقوں کا معاملہ یاد کیجیے۔ تو اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، مصباح فی زجاجہ، جیسے لالٹین یا وہ گلوب، اس کے گرد شیشہ ہوتا ہے، وہ شیشہ اس کے ہوتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت نور ایمان۔ یہ مثال اللہ کے نور کی نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ نور ایمان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے، یہ نور ایمان کی در حقیقت مثال ہے۔ قلب مومن میں یہ جو سینے کا طاق ہے، اس میں رکھا ہوا یہ دل ہے، اور یہ دل ایک چمنی کے اندر ہے جس سے کہ وہ نور جو ہے پھوٹتا ہوا اور وہ پورے انسانی وجود کو جو ہے روشن کر دیتا ہے۔ اب اسی میں ایک بات اور ایڈ کیجیے، اسی معاملے کو ایک اور سطح پر حضور نے فرمایا ہے، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں خلجان پیدا ہو جائے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ یہ لوگوں کے علم میں آئے۔ یہ دوسرا ٹکڑا غور کیجیے،
گویا کہ انسان کا اجتماعی ضمیر بھی ایک شے ہے، ایک میرا اور آپ کا انفرادی ضمیر ہے، کانشنس میرا اور آپ کا، وہ بھی صحیح حکم لگاتا ہے۔ اگر ایمان کی کوئی رمق ہے اندر تو وہ بھی صحیح فیصلہ کر دیتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ایک اجتماعی کانشسنس ہے اور کلیکٹیو کانشنس ہے انسان کا، نوع انسانی کا اجتماعی ضمیر۔ قرآن اس کو بھی سند دے رہا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے علم میں آئے تو یہ گناہ ہے، یہ گویا کہ اس کا معیار ہو گیا۔ الاسم ما حاق فی صدرک، گناہ یہ ہے کہ تمہارے اپنے دل میں تو اس سے خلجان پیدا ہو جائے، نمبر ایک۔ یہ تو وہ ہو گیا انفرادی کانشنس، مائی کانشنس از بائٹنگ می، یہ تو وہ ہو گیا۔ اور نمبر دو یہ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، اور تم پسند نہ کرو اسے کہ لوگوں کے علم میں آئے یہ بات۔ یہ گویا کہ اجتماعی ضمیر کی بات ہو گئی کہ نوع انسانی کا اجتماعی ضمیر جو ہے وہ بھی صحیح فیصلے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے، قرآن مجید نے نیکی کے لیے لفظ استعمال کیا معروف، بدی کے لیے منکر۔ معروف جانی پہچانی چیز، منکر وہ چیز کہ جو انسان نہیں پہچانتا جسے۔ یہ فطرت انسانی کے نزدیک منکر جو ہے، بدی جو ہے، وہ ایک غیر چیز ہے، اس سے اس کو دلچسپی نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، اس کی راہ و رسم نہیں ہے۔ اور جو معروف ہے وہ انسان جو ہے وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کی طرف اسے رغبت ہوتی ہے، اس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ بھی معروف، اور یہی قرآن مجید کی بڑی اصطلاح ہے، معروف۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ معروف یہ نہیں ہے کہ لمبی فہرست دے دی گئی 2000 چیزوں کی یہ برائی ہے اور یہ 1000 چیزوں کی فہرست دے دی گئی یہ اچھائی ہے۔ اجتماعی ضمیر جو ہے انسان کا، الہمہا فجورہا تقواہا، اللہ نے انسانی ضمیر کے اندر فجور اور تقوی کا علم ودیت کر دی الہامی طور پر۔ انسان کی نیچر، اس کی فطرت جو ہے وہ جانتی ہے کیا خیر ہے کیا شر ہے، کیا فجور ہے کیا تقوی کا معاملہ ہے۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف، اگلی حدیث۔ یہ ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث حسن ہے، امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے اسلام کا حسن اس میں ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب اس حدیث پر بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو حسن الاسلام، یہ ہم نے پڑھا تھا تفصیل سے اسی حدیث جبرائیل کے دوران۔ اسلام ہی کو خوبصورت بنانا ہے در حقیقت۔ اسلام میں نماز تو آ گئی نا، جب ایمان ہوگا نماز کی کوئی اور ہی شان ہو جائے گی، جب اور گہرا ایمان ہو گیا اب نماز کی کوئی اور ہی شان ہوگی، اب وہ نماز معراج المومنین بن جائے گی، چیز وہی ہوگی، اس کا روپ، اس کا رنگ، اس کی شان، اس کے اندر ایک کیفیت، اس کا حسن، یہ بڑھتا چلا جائے گا ایمان کے ساتھ، اور اسی کا نام احسان ہے۔ تو من حسن الاسلام المرء، اسی لیے تصوف کے موضوع پر میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے کہ ایک تو تصوف کے معنی وہ ہے جو آج کل ہمارے ہاں معروف ہے، مروج تصوف، اور ایک تصوف ہے قرآن کا، حدیث کا، محمد کا، صحابہ کا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ وہ تصوف کیا ہے؟ اس کے لیے یا لفظ احسان استعمال کیجئے یا حسن اسلام استعمال کیجئے۔ اسلام میں حسن پیدا ہو جانا، اس کا یہ مطلب ہے وہ اسلام سے علیحدہ کوئی شے نہیں، اس اسلام کے اندر ایک خوبی، ایک حسن، ایک دل ربائی پیدا ہو جائے، وہ کیفیت جو ہے اس کا نام احسان ہے۔ تو من حسن الاسلام المرء،
کسی انسان کے اسلام کی خوبی میں، حسن میں، بہتری میں، درجے کے بلند ہونے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے لیے کوئی مفید جو ہے نتیجہ برآمد نہ کرتی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ہماری زندگی بڑی محدود سی زندگی ہے، 30، 40، 50، 60، 70 سال۔ فرض کیجیے اس سے زیادہ عمر بھی ہوتی ہے تو پہلا کچھ وقت گزر گیا، وہ ابھی پورا شعور کا دور نہیں تھا، اور بعد میں ایسا دور آ گیا کہ پھر انسان کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، پھر جو ہے وہ حواس پوری طرح برقرار نہیں رہے۔ تو درمیان میں کیا ہے؟ ایک 30-40 برس کا عرصہ ہے جو ایک ایوریج انسان جو ہے جس کی زندگی جو ہے 60-70 کی ہو، اس میں 30 برس کا عرصہ اس کو ملے گا جس میں وہ باشعور اور کسی اپنے ارادے اور عزم اور اپنے پلان کے مطابق، اپنے فیصلے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس کے جو نتائج نکلنے ہیں وہ لامتناہی زندگی میں نکلنے ہیں، اسی کے نتائج نکلیں گے نا۔ جو یہاں کمائیں گے وہ وہیں پائیں گے، اسی لیے فرمایا گیا ہوا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حضور نے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ بویا ہی نہیں، کیا کاٹو گے وہاں؟ یہاں کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ہی کاٹنے پڑیں گے، یہاں اگر پھلدار اور پھولدار درخت لگائے ہیں تو یہی وہاں پر آپ کو ملیں گے۔ نیکیاں کمائی ہیں تو وہاں نیکی کا نیک بدلہ ملے گا، بدیاں کمائی ہیں تو ظاہر بات ہے سزا ملے گی۔ تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اب اس محدود زندگی میں جو بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ایٹ اور ڈسپوزل، اسی میں آپ کو بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے۔ تو کیا کوئی شخص اس محدود سے حصے میں سے کسی وقت کا ضائع کرنا گوارا کرے گا؟ ہر لمحہ امر ہے، امر کہتے ہیں نا، مر جانا، نہ مرنے والا، یہ ہندی کا لفظ ہے، مر امر۔ جب گاندھی جی مرے تھے تو جو انڈین ٹیلی ویژن پر اور ریڈیو پر جو کچھ اس وقت آیا تھا، گاندھی جی امر ہو گئے، یہ ہندی تصور ہے۔ ویسے تو یہ صحیح بات ہے، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کے لیے موت نہیں، امر ہو گئے۔ ہر شخص جو ہے مرنے کے بعد امر ہے، اب موت تو کوئی اور تو نہیں آئے گی۔ اب تو یہی ہے کہ مرنے کے فوراً بعد آپ عالم برزخ میں داخل ہوئے، اور ایک وقت آئے گا عالم برزخ سے عالم آخرت میں پہنچ جائیں گے، تو اب موت کوئی نہیں آنی، امر رہے اب آپ۔ تو اس اعتبار سے یہ جو لمحہ ہے ہمارا اس وقت کا بڑا مختصر لمحہ ہے، پوٹینشلی یہ امر ہے، اتھاہ ہے، نہ پیدا کنار ہے، اس لیے کہ انفائنائٹ ہے وہ زندگی محدود نہیں ہے، لا محدود ہے، انفائنائٹ ہے۔ یہ زندگی فائنائٹ ہے، محدود ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ عام طور پر ہم لوگوں میں سے جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اگر آپ جائزہ لیں گے اپنے ذہن کا تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ذہنوں میں کچھ ریشیو پروپورشن ایسی ہے کہ جیسے اصل کتاب ہے وہ تو ہے یہ دنیا کی زندگی، ایک اپینڈکس لگا ہوا چھوٹا سا وہ آخرت، یعنی ایک تو وہ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، ان کو چھوڑ دیجیے۔ جو مانتے ہیں ان کا ماننا بھی اس درجے میں ہوتا ہے کہ اصل زندگی یہ ہے، ایک اپینڈکس ہے اس کے ساتھ، اور ایک زمیمہ لگا ہوا، زمیمہ ہم بولتے ہیں اردو میں۔ کچھ زمیمہ کتنا ہوتا ہے؟ کتاب 1000 صفحات کی ہے، زمیمہ ہوگا 20-25 صفحے کا میکسیمم۔ ہونا کیا چاہیے؟ اصل کتاب وہ ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا دیباچہ ہے شروع میں، اور کچھ بھی نہیں۔ کتاب کے پہلے دیباچہ آتا ہے نا، تو حیات دنیاوی جو ہے اس کی حیثیت اس کتاب کے دیباچے کی، کتاب زندگی جو ہے وہ تو کھولے ہی کی موت کے بعد۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حقیقت میں تو آخرت کا گھر ہے، اصل گھر، وہ اصل زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ،
یہ جہاد میں قتال کے وقت صحابہ کرام اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے ہماری، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کوئی زندگی ہے یہ؟ ایک لمحے کا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ زندہ رہیں گے، ہاں بلائے رکھیں اپنی موت کو، دوسری بات ہے، کیا پتا مسجد سے نکلیں اور راستے ہی میں کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو، کیا پتا، لیکن ہم اسے دور رکھتے ہیں، اپنے تصور سے دور رکھتے ہیں۔ تو اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اور حضور جواب میں فرماتے تھے فاغفر الانصار والمہاجرہ، تو اے اللہ یہ انصار اور مہاجرین کی جماعت جو تیری راہ میں قتال کر رہی ہے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس اعتبار سے اب یا تو وہ کام کرو جس سے تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو، ضرورت، یہ نہیں کہ دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ تو سمجھئے کہ طول عمل پھیلتا جاتا ہے ربڑ کی طرح معاملہ، ضرورت ایک ہے تعیش، فراوانی، زیادہ سے زیادہ سہولتیں، یہ نہیں، ضرورت، یا تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو اور یا آخرت کے اندر انسان کو اس کا اجر و ثواب مل سکے۔ اس دو کے علاوہ کسی تیسرے کام کے لیے یہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کرنا یہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو آخرت پر یقین نہیں۔ یہی وجہ ہے سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغو کام کہتے ہیں جو بے فائدہ ہو، بیٹھے ہیں تاش کھیل رہے ہیں، بھائی کون سی تمہاری دنیا کی ضرورت پوری ہوئی یا تم نے آخرت میں کچھ کمایا اس عرصے میں؟ ایک اصطلاح ہمارے ہاں پیسٹائم، وقت گزارنے کے لیے مشغلہ، یہ وقت ایسی حقیر شے نہیں ہے، تو اس کا پوٹینشل ہے، اسی سے تو بنا سکتے ہو آخرت کو، اللہ کے لیے اجر اللہ کے ہاں سے اسی وقت کے ذریعے سے کماؤ گے نا، یہ ضائع کرنے کی شے نہیں ہے۔ وقت گزاری کے مشغلے یہ انہی کے لیے ہوں گے کہ جن کو آخرت پر یقین نہیں، ورنہ کیسے ممکن ہے جو وقت ملا ہے اگر آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی کا ورد کیجیے، ہر کلمہ جو ہے وہ جنت میں ایک پودا بن جائے گا آپ کے لیے، وہاں جا کر آپ باغ کاٹیں گے، وہ جو بھی باغ ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا۔ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ یا دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو، ٹھیک ہے آپ کو معاش کے لیے کام کرنا ہے، اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، ٹھیک ہے یا تو اس میں لگے، اور یا پھر آخرت کے کمانے کے لیے لگے۔ تیسرا کام نہ، والذین هم عن اللغو معرضون، اور آپ کے علم میں ہوگا بہت سے حضرات کے کہ سورہ مومنون کی جو ابتدائی 11 آیات ہیں اسی کے ہم معنی اور بہت مشابہ سورہ معارج کی آیات ہیں، وہاں اس کی بجائے والذین هم عن اللغو معرضون کی بجائے فرمایا ہے والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو آخرت اور قیامت کے دن اور جزا و سزا کے حساب کے دن کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اگر جزا و سزا کے قانون پر ایمان ہے، یوم الدین جزا و سزا کے دن پر یقین ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے آپ کسی لغو کام کے اندر وقت صرف کریں؟ بلکہ سورہ فرقان میں فرمایا گیا وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور اسی میں آتا ہے کہ وہ لغو میں اذا مروا باللغو مروا کراما، وہ لغو کام کی طرف متوجہ تو ہوتے ہی نہیں، خود کام کریں، خود جائیں کہیں لغو کام کے لیے نہیں، اگر کہیں گزر ہو جائے اتفاق سے، آپ جا رہے تھے، جانا ہے کہیں سڑک پر جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ڈگڈگی بجی ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، کوئی کھیل تماشا ہوگا، کوئی مداری ہوگا، کوئی کرتب دکھائے گا، کوئی دھوکے دے گا، کوئی ہنسائے گا، کوئی یہ کرے گا، کوئی پیسے آپ سے بیٹھے گا،
اب آپ اس میں متوجہ ہو جائیں، اس کا مطلب ہے آپ نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، یعنی ایک تو ہے بالارادہ کسی لغو کی طرف جانا، نہیں، اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغو کے پاس سے، مرو کراما، وہ وہاں سے باعزت گزر جاتے، اس میں متوجہ نہیں ہوتے، اپنے وقت کا کوئی حصہ بھی، کوئی منٹ بھی ضائع کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ اصل میں حدیث جو ہے، یہ حدیثیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہے، یاد کر لینا آسان ہے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اب بتائیے یاد کرنا کو مشکل ہے؟ جس چیز سے دل میں خلجان پیدا ہو جائے چھوڑ دو اس کو، وہ چیز اختیار کر لو جس سے دل میں اطمینان ہو، خلجان ہو۔ الاسم ما حق فی نفسک فکرہت ان یطلع علیہ، گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں خلجان پیدا ہو جائے اور تم اسے پسند نہ کرو کہ یہ لوگوں کے علم میں آئے، بس وہ گناہ ہے، نوٹ کر لو۔ وَمِنْ حُسْنِ اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کے اندر جو حسن پیدا ہو، اگر اسلام ایمان سے گزر کر احسان کے درجے تک آ گیا ہو تو کسی لا یعنی کام میں وہ وقت نہیں صرف نہیں کرے گا، یا کوئی کام ایسا ہو جس سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو، پھر میں دوبارہ زور دے کے ضرورت، یہ نہیں کہ دنیا کے اندر اپنی جائیداد بڑھاتے چلے جانا، پھیلتے چلے جانا اور اپنے لیے لذات دنیاوی اور عیاشی کے سامان فراہم کریں، یہ نہیں، دنیا کی ضرورت کوئی پوری ہو، یا پھر یہ کہ وہ آخرت کا انسان کے لیے آخرت کا تحفہ بن جائے، آخرت کا خزانہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔